سوسائٹی ہے، سوشل ایلیمنٹ امپورٹنٹ ہے. آپ اکیلے کمال پہ نہیں پہنچ، آپ سجدے کرتے رہیں، تسبیحیں پڑھتے رہیں، معاشرے میں برائیاں ہوں. کتنے ایسے واقعات ہیں تاریخ کے کہ جہاں خدا نے ان پر عذاب نازل کیا. ملائکہ نے کہا کہ اس میں تو کچھ لوگ ایسے تھے پروردگار جو تیری عبادت کرتے تھے. کہا ان کی عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں جبکہ انہوں نے ان کو روکا ہی نہیں جو برائیاں کر رہے تھے. تو آپ اکیلے اچھے ہوں اور سوسائٹی میں آپ کا رول تو نہیں. کیوں؟ کیونکہ ایک سوسائٹی فارم ہونی ہے، ایک سوسائٹی بلڈ ہونی ہے. اب اس سوسائٹی بلڈ ہونے کے لیے مجھے اپنا کردار ادا کرنا، چاہے وہ کسی بھی فیکٹر یا سیکٹر میں ہو، چاہے اکنامکس ہو، چاہے ایجوکیشن ہو، چاہے سٹی ڈیولپمنٹ ہو، چاہے وہ ریفارمز ہوں، چاہے وہ فلاحی ادارے ہوں، کچھ بھی ہوں. مجھے سوسائٹی کو بھی بیک کرنا ہے گریجولی اور اس کو اوپر لے کر آنا ہے، اس کو ریفارمز دینی ہے. اپنے شہر کو کرنا ہے، اپنے گھر کو اچھا کرنا ہے. گھر سے سٹارٹ ہوگا، محلہ آئے گا، محلے سے شہر اور شہر سے پھر ملک آئے گا. تبھی ہم آگے بڑھیں گے. امام کو امت چاہیے، یاد رکھیے گا، امام کو فرد نہیں چاہیے. اگر امت تیار ہے تو امام آئیں گے. اب یہ جو سوسائٹی ہے، اس سوسائٹی میں ہرڈلز کیا ہیں اور کون سی چیز ہے جو ان دو ایلیمنٹس کو ہونے نہیں دے رہی ہے؟ بس میں ایک حصہ اس پر گفتگو کروں گا کہ آج فرد کو کیسے ہٹ کیا جا رہا ہے، انڈیویجول کو، اور سوسائٹی کو ہٹ کیسے کیا جا رہا ہے. آپ سب جانتے ہیں لیکن باہر ایک توجہ اور تذکر کی ضرورت ہے. یہ جو سوسائٹی آج ہمیں دی جا رہی ہے، یہ سوسائٹی بالکل اس سوسائٹی کے مقابلے میں ہے. وہ جو ابلیس ہے، وہ جو جسے خدا نے اس پر لعنت بھیج کر اسے اپنی بارگاہ سے نکالا ہے، وہ پوری سوسائٹی بلڈ کر رہا ہے، کر چکا ہے. یہ کبھی بھی اللہ کے مقابلے میں جب آئے ہیں، جب انہوں نے دیکھا کہ ڈائریکٹ لڑنا آسان نہیں ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے فقہ کے مقابلے میں فقہ کریٹ کی، انہوں نے سوسائٹی کے مقابلے میں سوسائٹی کریٹ کی. انہوں نے ہر وہ چیز کو کاپی کیا کہ آپ اگر سامنے دین، ہاں دین ایسا ہے، دین چاہیے، یہ دین ہے. اسلام چاہیے، یہ اسلام ہے. ایسا اسلام جس میں آپ کو کسی سے کوئی غرض ہی نہیں ہو، ایسا مذہب جس میں آپ بس سکون کریں، آرام کریں. آپ کو کیا فرق پڑتا ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، آپ کچھ بھی کریں. ہر دین کو یہ ایک نقطے پہ لے آئے. یہ جو ویسٹرن تھیولوجی ہے، یہ جو پلورلزم کی جو گفتگو کرتا ہے کہ کوئی بھی جو ہے وہ ایک دین کامیاب نہیں ہے یا کوئی ایک دین بہتر نہیں، حصار نہیں کرتا. کہہ رہے سب اچھے ہیں، سب اچھے ہیں، سب اپنی اپنی اچھی زندگی گزارے ہیں، سب نارمل رہے ہیں. اور آہستہ آہستہ اس نے اسی مطالب کو ہمیں میڈیا کے ذریعے سے ہمارے ذہنوں میں پینیٹریٹ کر دیا ہے. آج کا یوتھ کیا کہتا ہے؟ ہمیں اچھا ہونا چاہیے، ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی ریلیجن ہو، یا ریلیجن نہیں بھی ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمیں اچھا ہونا چاہیے. اگر اتنا ہی اچھا ہو سکتا ہے انسان تو خدا 1,24,000 کو کیوں بھیجتا؟ خدا کیوں اپنی ہدایت کی کتابوں کو اتارتا جب انسان خود اچھا ہو سکتا ہے؟ یہی اس کا کام ہے. اور جو اس کو سب سے شدید طریقے سے ہٹ کر رہا ہے وہ دو طریقے سے. ایک ایجوکیشن سسٹم میں پینیٹریشن سے. دنیا کی ساری یونیورسٹیز، دنیا کی سارے ایجوکیشن سسٹم کو انہوں نے اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے اور اسی کے ذریعے سے وہ ویسٹرن تھیوریز کو، ساری اسٹریٹجیز کو انڈائریکٹلی آپ کو پڑھاتے ہیں. جو آپ کو ٹیچر پڑھاتا ہے بڑی بڑی یونیورسٹیز میں، آپ کے لیے وہ ٹیچر ہوتا ہے. اب اس کا اپنا عقیدہ کیا ہے؟ میکسیمم لوگ سیکولر اور لبرل ہیں جن کو دین سے کوئی غرض نہیں. آپ کہتے ہیں اتنا بڑا بزنس مینجمنٹ پڑھانے والا لبرل ہے، اتنا بڑا جو ہے اکنامکس پڑھانے والا لبرل ہے، تو یہ جو پڑھا، جب مخزن کہتے ہیں یا ظرف آپ کہہ لیں، جب ظرف نجس ہو، آلودہ ہو، تو وہ آپ کو دنیا کی کوئی بھی بات کرا دے آپ کو نجس کرے گا. یہ کبھی بھی اس اکنامیکل سسٹم کی طرف نہیں لے کے آئے گا، چاہے آپ دنیا کی بڑی سے بڑی اکنامک یونیورسٹی میں پڑھ لیں، جو امام کی طرف لے کے جائے گا. یہ کبھی بھی سوشلزم آپ کو صحیح نہیں پڑھا پائے گا.
کبھی بھی آپ کو مینجمنٹ اسٹریٹجیکل پلانر نہیں بنا پائے گا جو اس شہر کو بنائے گا. یہ وہ شہر بنائے گا جہاں پر صرف کیپٹلزم کی تھاٹس ہوں, جہاں صرف ملٹائی نیشنل رول کرتی ہوں, جہاں دنیا کا اقتصاد چند ہاتھوں میں ہو. یہ صرف یہ آپ کو بڑھائے گا, یہ آپ کو یہی سکھائے گا اور آپ کو کچھ نہیں دے گا. اب یہ کام کیسے کر رہا ہے؟ ایک تو ایجوکیشن سسٹم سے آپ کو بڑھاتا ہے, آپ وہی فٹ ہو کر آپ کے اندر یو ایس بی وہی فٹ کی جاتی ہے, آپ اسی یو ایس بی اور چپ کو لے کے معاشرے میں آتے ہیں. جب آپ معاشرے میں آتے ہیں تو یہ چپ صرف ان آرگنائزیشن میں فٹ ہوتی ہے جو آپ کو آپ کے ڈگری ختم ہونے سے پہلے آپ کو ہائر کرتی ہے, اور یہ پوری دنیا کا نیٹ ورک. اور آپ بھی بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ میں فلانی ملٹائی نیشنل میں آیا, میں فلانی آئی ٹی کمپنی میں جا رہا ہوں, میں اس میں جا رہا ہوں, میں اس میں جا رہا ہوں. وہ جہاں آپ کو ظاہر میں نیٹ ورکنگ, کمیونیکیشن, یہ سب آپ کو سکھاتے ہیں, بزنس دیتے ہیں, وہیں پر اس آرگنائزیشن کا جو کلچر ہے وہ آپ کو آپ کی انسانیت سے دور کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ آپ کو پارٹی میں بھی جانا ہے, آپ کو اٹھنا بیٹھنا ایسے ہے, آپ کو سیٹرڈے نائٹ یہاں آفیسرز کے ساتھ جانا پڑے گا. گریجولی وہ آپ کو آلودہ کرتا ہے, اور جب یہ آلودگی آپ کو دے دیتا ہے تو اب آپ خود کے بولیں گے مذہب کی کیا ضرورت ہے, سب تو اچھا چل رہا ہے. یہ دیکھیں اتنا تو یہ کام کیا ہے گوروں نے, ہم نے کیا کیا آج تک. تو وہ آپ جو آپ جس کو سکسیس کی ڈیفینیشن لے کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اصل میں بربادی ہے, وہ انسان کو گرا رہا ہے. انسان کی قیمت کیا ہے؟ انسان پروڈکٹ ہے اس کے نزدیک. جتنی ملٹائی نیشنل کمپنیز ہیں اس کا کنزیومر کون ہے؟ وہ آپ کو کنزیوم کر رہا ہے, اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کو یوٹیلائز کیسے کرے. یہ پورا سسٹم امام کے مقابلے میں کریٹ کیا گیا ہے. کوئی کھڑا نہ ہو پائے, نہ انڈیویجول نہ کوئی سوسائٹی. سوسائٹی کیپچر ہے. یہ کام کیسے کرتے ہیں ایک سوسائٹی کو کرپٹ کرنے کے لیے؟ یہ ایک ایجنڈا دیتے ہیں, اس ایجنڈے کو پہلے یہ کسی ایک پلیٹ فارم پر پھینکتے ہیں. جب وہ ایک پلیٹ فارم پہ آتا ہے تو شروع میں لوگ بڑے جو ہے وہ ریجڈ ہوتے ہیں, یہ کیسی بات کر دی, یہ ٹی وی میں کیسا جو ہے وہ اشتہار آ گیا, یا یہ کیسا. تو یہ پہلے ٹیسٹ کرتے ہیں قوم کتنے بڑے انجیکشن کو تحمل کر سکتی ہے. پھر یہ اسی تھیم کو ملٹائی نیشنل کو دیتے ہیں. وہی تھیم ملٹائی نیشنل کی جو ہے وہ ڈائریکٹر کو دیتی ہے ایڈورٹائزنگ ایجنسی کی. اس تھیم پہ وہ آپ سے کمرشل بناتے ہیں, سائن بورڈ بنواتے ہیں, پرنٹ میڈیا کنٹرول کرتے ہیں. وہی تھیم پھر گلی گلی کوچے کوچے میں آپ کی لگی ہوتی ہے.